اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 45 سے آج ہم نے پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 42-43 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ بات سنتے ہیں اور نہیں سنتے، انسنی کر دیتے ہیں، انہیں آپ نہیں سنا سکتے، اور جو لوگ دیکھتے ہیں اور بات پر غور نہیں کرتے، آپ ان لوگوں کو کچھ نہیں دکھا سکتے۔ تو یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا ہے، سنایا افراد کو گیا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں لیں کہ ایک فیملی میں اگر عورتوں کو نہیں پڑھایا جاتا تو وہاں کوئی ہمت کر کے اپنی بچی کو پڑھاتا ہے، اور ظاہر ہے جو بچی پڑھے گی اس میں سلیقہ ہوگا، وہ گھر اچھا چلائے گی، بہتر چلے گی۔ اب اس کا وہ فرق دیکھ کر بھی کوئی نہیں مانتا، تو ایسے نہ ماننے والوں کو کوئی نہیں منا سکتا کسی بھی صورت میں۔ یہی بات یہاں اصل میں امت کو کہی گئی ہے کہ اگر تم لوگ ہر وقت کلام پاک سنتے ہو اور تم لوگوں پر اثر نہیں آتا، اور تم لوگ اس تبدیلی کو دیکھ رہے ہو جو اسلام قبول کرنے والوں میں آ رہی ہے، اور تم اس سے کچھ بھی سبق نہیں سیکھتے، تو قصور تمہارا ہے۔ اگر آنکھیں ہی اندھی ہوں تو سورج کی خطا کیا ہے؟ دہن جب تلخ ہو تو آب شیریں کا مزہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں نا، بخار چڑھا ہوتا ہے نا تو ماں مزے کا کھانا بنا کے بچے کے لیے لاتی ہے، اور بچہ کہتا ہے نہیں جی کڑوا ہے، حالانکہ وہ کڑوا نہیں ہوتا، اس کا منہ کڑوا ہوتا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ویسٹرن بندہ مسلمان ہوتا ہے کوئی بھی، اور وہ ماشاءاللہ اتنا شدید چینج ہوتا ہے کہ ہم جیسوں کے لیے شرمسار ہونے کا موقع آتا ہے۔ جیسے وہ جو خاتون ہیں مریم ریڈلے، جو افغانستان ابو غریب جیل میں رہیں اور پھر اس کے بعد طالبان کے رویے کی وجہ سے اسلام کی طرف متوجہ ہوئی، پھر مسلمان ہوئی۔ تو جو عافیہ صدیقی ہیں، ان کے لیے ایک کیا کہنا چاہیے احتجاجی ریلی سی منعقد کی تھی عمران خان نے، تو انہوں نے مریم ریڈلے کو بلایا تھا، کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ تو مریم ریڈلے آئیں اور انہوں نے خطاب بھی کیا، اور ابھی بھی مریم ریڈلے صحافی ہی ہیں، انہوں نے صحافت نہیں چھوڑی، جرنلزم نہیں چھوڑا۔ تو میں دیکھ رہی تھی ان کا وہ خطاب سن رہی تھی، تو انہوں نے سر سے پیر تک جلباب اوڑا ہوا تھا، جسے جلباب کہتے ہیں، عبایا نہیں پہنا ہوا تھا، کیونکہ عبایا میں پھر بھی تھوڑی سی فزیک تو نمایاں ہوتی ہے بازوؤں کی وجہ سے۔ انہوں نے صحیح جلباب جو عرب عورتیں لیتی ہیں وہ جلباب پہنا ہوا تھا، اور سوائے آنکھوں کے اس عورت کا کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اور یقین کریں میں حیران ہوئی، میں نے دل سے ان کو اپریشیٹ کیا، کیونکہ میں اپنی خواہش کے باوجود جلباب نہیں لے سکی، مجھے ہینڈل ہی نہیں ہوتا مجھ سے۔ تو میں اپنا عبایا بے شک بہت کھلا رکھتی ہوں، ایسا عبایا لیتی ہوں جس میں بازو الگ سے نہ لگے ہوں، کٹنگ نہ ہو، لیکن وہ جلباب میں اس میں 19-20 کا فرق ہے۔ تو میں اتنی حیران ہوئی کہ وہ عورت جس نے ساری عمر شارٹ سکرٹس پہنی، ظاہری بات ہے اسی طرح کی زندگی گزاری، درمیانی عمر میں آ کر جب اس نے حقیقت کو سمجھا، تو آپ دیکھیں کتنا شدید چینج ہے، اور یہ چینج اس کو کوئی زبردستی نہیں کرا سکتا، اس کے اندر نہیں لا سکتا۔ اور نہ انہوں نے اپنا کام چھوڑا، اپنی فیلڈ چھوڑی، کوئی فیلڈ نہیں چھوڑی، اور وہ اتنے بڑے مجمع کے سامنے جس میں بے شمار مرد حضرات ہیں موجود تھے، وہ پورے اعتماد کے ساتھ سپیچ ڈیلیور کر رہی تھی، کوئی آواز نہیں تھی کہ کوئی بولے، اور ہیڈ ٹو ٹو عورت کور تھی ماشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیے یہ ہے جو سمجھ کر اسلام قبول کرتے ہیں نا، اس میں ایسی چینج آتی ہے۔ اگر آج ایسی چینج آ رہی ہے تو تب کیسی آ رہی ہوگی جب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ہے نا یہ بات؟ تو اگر ہم اس چینج کو دیکھتے ہیں اور ہمیں کوئی نصیحت نہیں ملتی، تو اس بات کا کیا مطلب ہے کہ ہم بے وقوف ہیں، ہم کچھ نہیں دیکھ رہے، ہم اندھے بنے ہوئے ہیں، ہم بالکل اندھے بنے ہوئے ہیں۔ اور ہم لوگ جو ہیں غور و فکر کی صلاحیت کھو بیٹھے، یہی صلاحیت تو ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے، ورنہ کئی جانوروں کی آنکھیں ہم سے بڑی ہیں، کئی جانوروں کی زبانیں ہم سے بڑی ہیں۔ دیکھیں نا، گائے کی زبان باقاعدہ پکتی ہے، بکتی ہے، اور کئی جانوروں کے کان ہم سے بڑے ہیں، ہاتھی کا کان کتنا بڑا ہے،
اور کئی جانوروں کی سننے کی صلاحیت ہم سے کہیں زیادہ ہے، جیسے کتے سونگنے کی سننے کی صلاحیت بہت ہے ان کی، کئیوں کی دیکھنے کی صلاحیت، کہاں اوپر عقاب اڑ رہا ہوتا ہے کہاں نیچے وہ دیکھ لیتا ہے، چڑیا کتنی بلندی پہ اڑتی ہے اور نیچے پڑا ہوا ایک چھوٹا سا دانہ دیکھ لیتی اور اتر آتی. تو ہم لوگوں کی صلاحیتیں ان کی نسبت بڑی محدود ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہم ان محدود صلاحیتوں سے غور و فکر کے ذریعے لامحدود کام لے سکتے ہیں. جب ہم یہ غور و فکر چھوڑ دیتے ہیں تو ہم مرتبہ انسانیت سے گر جاتے ہیں. یہی فرق آدم اور فرشتوں کا تھا. آدم علیہ السلام کی جو فضیلت ثابت ہوئی کیا تھی آپ کو پتہ ہی ہے، آپ نے قصہ پڑھ لیا. اللہ رب کریم نے کہا فرشتوں سے کہ اگر تم لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو تو مجھے ان اشیاء کے بارے میں بتاؤ جو تمہارے ارد گرد موجود ہے. فرشتوں کو کچھ پتا نہیں تھا. کیوں؟ ان میں غور و فکر نہیں رکھا گیا، نہ تجسس ہے نہ تدبر ہے. جو کام بتا دیا سٹریٹ فارورڈ جا کر وہ کام کر دیا. آپ ایک چھوٹے سے بچے سے بھی نہیں کرا سکتے. آپ اسے کہتے ہیں نا یہ کرو تو کہتے ہیں کیوں، کہتے ہیں نا کیوں. پھر آپ اس کو اس کی وجہ بتاتے ہیں. دو صورتیں ہوتی ہیں، یا اس کو دو تھپڑ مار کے کرا لیتے ہیں جو کہ غلط طریقہ ہے، اور دوسرا ہوتا ہے کہ آپ اس کو بتاتے ہیں. آپ خود بھی کوئی کام کریں تو بچے پوچھتے ہیں کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں، پھر آپ اس کو بتاتے ہیں میں یوں کر رہا ہوں، میں یوں کر رہا ہوں، اس وجہ سے کر رہا ہوں. یہی علم سیکھنے کا ذریعہ ہے. یہ تجسس، یہ تدبر، یہ تفکر نہ ہو ہم کبھی کچھ نہ سیکھیں. ہم جہاں ہیں وہیں رہ جائیں، کچھ بھی نہ کریں زندگی میں. فرشتے ہم سے زیادہ ایکٹیو ہیں کیونکہ انہیں تھکن نہیں ہوتی، انہیں بیماری نہیں آتی، ان میں ایج کا مسئلہ نہیں ہے، فیملی پرابلم نہیں ہے نا. لہٰذا وہ تو آزاد ہے ہر وقت کام کرنے کے لیے، عبادت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. لیکن وہ جس طرح بنائے گئے ہیں، جس حالت میں ذہن کی، وہ اسی میں رہیں گے ہمیشہ، کیونکہ تدبر، تفکر، تجسس ان میں نہیں ہے. تو وہ نہ جانے کب سے کائنات میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہم تو جانتے نہیں ہیں. جب آدم بنائے گئے پتہ نہیں فرشتوں کو بنے کتنا وقت گزر چکا تھا، مگر انہوں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ بادل کیسے بن رہے ہیں، یا یہ جو نمک ہے تو یہ کیا ہے، اور یہ کیا ہے. بس جو کام دے دیا گیا وہ کر رہے. لیکن جب آدم کو بنایا گیا تو آدم نے بہت کم وقت میں وہ سب کچھ جان لیا. کیوں جان لیا؟ اللہ یہ کیا ہے، اللہ وہ کیا ہے. اور اسی تفکر نے بنیادی طور پر آدم علیہ السلام کو برتری دلوائی. کیونکہ عالم کس نے بنایا؟ تفکر نے. اللہ نے تو صلاحیت دی، اب عالم بنیں گے کہ جاہل رہیں گے وہ ہم پر ہے. یہ صلاحیت ہر بچے کے اندر ہے نا، ہر بچے کی انسٹنکٹ میں. آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا تو وہ زمین پہ پڑی ہوئی چھوٹی سی چیز اٹھاتا ہے نا، اور اس وقت اس کو صرف ایک ہی چیز کے ذریعے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا آتا ہے، ٹیسٹ کے ذریعے. تو وہ ہر چیز اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے. آپ کئی دفعہ یہ بات کہتے بھی ہیں، مائیں اکثر کہتی ہیں پلیٹ میں پڑا ہوا نہیں کھانا، زمین پہ گرا ہوا کھانا. وہ کھانے کے لیے نہیں اٹھاتا، وہ چیک کرنے کے لیے اٹھاتا ہے. یہ اس کی حصے تجسس ہے. ہر چیز پھر وہ اٹھا کر منہ میں ڈالتا ہے، کیونکہ وہ اس وقت صرف اپنی ٹیسٹ کے ذریعے چیزوں کو سمجھ پاتا ہے کہ کھانے کی ہے کہ نہیں ہے. اسی سے وہ منہ بنا کر پھینک دیتا ہے یا وہ کھا لیتا ہے اور پھر اور تلاش کرتا ہے. اور دیواروں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں نا، وہ ان میں انگلیاں ڈالتے ہیں. وہ جاننا چاہتے ہیں یہاں پر کیا ہے. اس ایج میں سب یکساں ہوتے ہیں. پھر آگے حالات، مزاج، فطرت، ان سب چیزوں کے ملنے سے نرچر اور نیچر، فطرت اور تربیت، ان دو چیزوں کے ذریعے یا تو بچوں کے وہ بڈز ڈیولپ ہوتے ہیں اور وہ ساری زندگی کے لیے لائق اور ذہین بنتے ہیں، اور یا پھر وہ ڈمب ہو جاتے ہیں. آج سائنسی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ ہر انسان کے ذہن میں ایسے برڈز بنتے ہیں جو ایسا لیکوڈ خارج کرتے ہیں جن سے انسان میں تجسس اور ریسرچ کی خواہش ہوتی ہے. اگر بچوں کو اس پر حوصلہ افزائی دی جائے تو وہ برڈز بننا زیادہ شروع ہو جاتے ہیں، نوٹس زیادہ بننا شروع ہو جاتے ہیں، ان نوٹ سے زیادہ مواد آتا ہے، بچے زیادہ ذہین، زیادہ محققانہ ذہن کے ہوتے ہیں. اور اگر ان کو نہ توجہ دی جائے، نظر انداز کیا جائے، دبایا جائے، تو رفتہ رفتہ وہ نوٹس چونکہ یوز نہیں ہوتے نا تو وہ نوٹس بننا بند ہو جاتے ہیں اور بچے ڈمب ہو جاتے ہیں. تو آپ عموماً دیکھیں کہ جو صحیح کام کرنے والے بچے ہوتے ہیں نا، جو بچے خود کام کر رہے ہوتے ہیں، نارملی وہ بہت ہی کم ذہن ہو جاتے ہیں، ہے نا. 10-12 سال کی اس عمر کے بچے ہوں نا تو آپ ان کو کوئی بات سمجھائیں تو انہیں سمجھ نہیں آتی.
اور اپنے بچے چھوٹے سے کو ہم 4-5 سال کے بچے کو وہ پرابلم سمجھاتے ہیں نا میتھس وغیرہ کی، تو اسے سمجھ آ جاتی، کیونکہ ہم نے ان کے نوٹس کو ڈیولپ ہونے میں ہیلپ دیا ہوتے. اور ان بچوں کو اتنا زیادہ دبایا جاتا ہے، ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، جہاں کام کرتے ہیں وہاں ان کی کوئی سنتا نہیں، ذرا انہوں نے کسی چیز کو اٹھا کر دیکھا نہیں اور تھپڑ پڑا نہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا. ہمارے بچے کتنے نقصان کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے دروازے کھول کے چیزیں نکال لیتے ہیں، ان کو بکھیر دیتے ہیں. وہ ایسا صرف اپنے تجسس کے جذبے کی بنا پر کرتے ہیں. وہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ چیزیں کیا ہیں. بہت دفعہ وہ چیزیں پھاڑ دیتے ہیں، وہ چیزیں کھول دیتے ہیں. یہ ان کی ریسرچ کا آغاز ہوتا ہے. اب مائیں زیادہ سے زیادہ ڈانٹ دیتی ہیں کسی وقت، کوئی بڑا نقصان ہو گیا تو ایک آدھ تھپڑ پڑ گیا، ورنہ نارملی کچھ بھی نہیں کہا جاتا. وہ بچوں کی یہ صلاحیت بڑھتی جاتی ہے. اور کام کرنے والے بچے چونکہ دکانوں وغیرہ پر ہوتے ہیں، اگر وہ کسی چیز کو کھولتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں نقصان ہوتا ہے تو مالک مارتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ سچا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ بچے چیزیں چھیڑنا بند کر دیتے ہیں، ان کے نوٹس بننے بند ہو جاتے ہیں اور وہ ڈمب ہو جاتے ہیں، کم ذہن ہو جاتے ہیں. دوبارہ یہ نوٹس بن سکتے ہیں مگر اس پر پھر محنت لگتی ہے، ان کو پھر کافی زیادہ پالش کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر دوبارہ ذہن اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں ان کو ضرورت ہے، پھر دوبارہ دماغ جو ہے اس طرح سے وہ صلاحیت بیدار کرنا شروع کرتا ہے. تو آدم علیہ السلام بھی جو عالم بنے وہ تفکر کی بنا پر بنے. اگر اللہ ان کے تفکر کے بغیر عالم بناتا نا تو اللہ جو ہے نا یک طرفہ جانبدارانہ ہونے کا ثبوت دیتا. یعنی یہ ایک اہم سوال ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو چیزوں کا علم نہیں دیا اور آدم علیہ السلام کو دیا اور پھر آدم علیہ السلام کو جتوا دیا. یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے جس کالج کو جتانا ہو اس کو سوالوں کے جواب بتا دو. ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اللہ نے تو ظلم حرام کر لیا ہے اپنے اوپر. اللہ تو جانبدارانہ فیصلہ نہیں کر سکتے. تو پھر ہوا کیا؟ آدم علیہ السلام نے تفکر کے ذریعے اس علم کو سیکھا. تو علم نے آدم کو فضیلت دلوائی اور علم آیا تفکر کی وجہ سے. تو تفکر اور تدبر وہ صلاحیت ہے جو ساری مخلوقات میں انسان کو ممتاز کرتی ہے. تو جب ایک انسان تفکر اور تدبر کھو دیتا ہے تو اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا. ٹھیک ہے. یہی ان 2 آیتوں کا میسج ہے کہ جو لوگ جانوروں کے لیول پر جی رہے ہیں، دیکھتے ہیں اور غور نہیں کرتے، سنتے ہیں اور غور نہیں کرتے، آپ ان کو نہیں سنا سکتے، آپ ان کو مدد نہیں دے سکتے، کچھ نہیں کر سکتے آپ ان کے لیے. لہٰذا ایسے لوگوں پر وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ ان لوگوں پر محنت کریں جو لوگ سننے کو سمجھنے کو تیار ہیں. آپ دیکھیے نا، ایک طرف ابو جہل جیسا سردار تھا، اگر ابو جہل مسلمان ہو جاتا آغاز میں تو پورا مکہ ہی آغاز میں مسلمان ہو جاتا، لیکن وہ بدبخت مسلمان نہیں ہوا اپنی ضد کی وجہ سے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال اور عمار رضی اللہ عنہما جیسے غلام مسلمان ہو گئے. تو پھر اگر ایک بندہ سننے کو، غور کرنے کو، ماننے کو، تفکر کو آمادہ ہی نہیں ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے کسی بھی معاملے. تو پھر ایسے لوگوں پر ٹائم ویسٹ نہ کریں. بنجر زمین سے آپ کچھ نہیں اگا سکتے. تو یہاں ایک طرف تو ہادی کو، پیغام رساں کو یہ حوصلہ دیا گیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ فالٹ آپ کا ہو، آپ اپنا کام کریں. اگر اگلا نصیحت ہی قبول نہیں کرتا تو آپ کیا کر سکتے. اور دوسری طرف سننے والوں کو، سب کو یہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر تم بنجر زمین ہو تو کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. سننا اور سمجھنا ہماری ذمہ داری، اگلے کا کام صرف پیغام دینا. اسی طرح اگلے کا کام صرف دکھانا ہے. اب اس پر غور و فکر کر کے نتیجہ نکالنا ہمارا کام ہے. دیکھیں دنیا کی تعلیم میں بھی یہی ہے. استاد 25-30 بچوں کی کلاس کو پڑھاتا ہے یکساں طور پر. اب کون غور کر کے سمجھتا ہے، کون ایسے ہی اٹھ کے گھر چلا جاتا ہے، یہ بچوں کے اوپر منحصر ہے. استاد کسی کا دماغ کھول کر دماغ میں نہیں ڈال سکتا. لہٰذا استاد کا صرف یہ چیک کیا جاتا ہے ڈائریز پر کہ آیا اس نے سلیبس پورا کرایا کہ نہیں کرایا. یہ نہیں چیک کیا جاتا کہ بچے کو سمجھ آیا کہ نہیں آیا، کیونکہ اس میں بچے کی اپنی آؤٹ پٹ شامل ہوتی ہے. اگر سمجھ نہیں آئے تو کیا اس نے استاد سے جا کر پوچھا، سمجھنے کی کوشش کی. تو جو دنیا میں اصول ہے وہی دین میں بھی ہے. تو اللہ یہاں اصل نصیحت ہمیں کر رہے ہیں. پھر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا. جو بندہ جاہل رہا، جہنمی بنا، اپنی کرتوتوں سے بنا، میں کسی کو جہنمی نہیں بناتا، میں کسی کو جاہل نہیں چھوڑتا، میں سب کے لیے یکساں مواقع دیتا ہوں. اور یوما، جس دن، یحشرہم، وہ اکٹھا کرے گا ان کو، ہم ضمیر ہے اور یحشرو
وہ اکٹھا کرے گا مضارع مذکر واحد غائب، وہ انہیں اکٹھا کرے گا. حشر سے ہے. حشر کیا ہوتا ہے؟ اکٹھا کرنا. بالکل، اردو میں تو ہم حشر کرتے ہیں نا حالت خراب کرنے کو، وہ حشر نشر ٹرم بھی بنی ہوئی ہے. تو حالانکہ حشر اور نشر کی جو ٹرم ہے نا وہ اپنے صحیح معنوں میں ہے. حشر اکٹھا کرنا، نشر پھیلانا، حشر اور نشر. لیکن عوام الناس میں حشر کا مطلب ہوتا ہے حالت خراب کرنا. اب یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، کیونکہ جو حساب کا دن ہے اس کا دن نام حشر ہے نا، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ حشر کا مطلب ہے وہ دن جس دن حالت خراب ہوگی. بے شک اس دن حالت تو خراب ہوگی، مگر مجرموں کی، نیکوکاروں کی انعام یافتگی کا بھی وہی دن ہے. ان کی شوکت، ان کی کامیابی بھی اسی دن نظر آئے گی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حشر کا معنی ہے اکٹھا کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام حاشر بھی ہے جو آپ نے خود بیان کیا. آپ نے کہا انا حاشر، میں اکٹھا کرنے والا ہوں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ خود نہیں اٹھا کے اکٹھا کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری تعلیمات کو اکٹھا کر دیا اور پوری دنیا کو ایک امت بنا دی. آپ پر ساری امت اکٹھی کر دی گئی نا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کی طرف نبی آئے تو آپ نے سب کو ایک دین پر اکٹھے کر دیا. ٹھیک ہے، یہ ہے حاشر کا مطلب. اور اللہ کی صفت بھی حاشر ہے ان معنوں میں کہ قیامت کے دن اللہ سب کو اکٹھا کریں گے. یحشرہم، وہ اکٹھا کرے گا ان کو، کا ان، گویا کے، کا جیسا حرف تشبیہ ہے، ان کے، لم نہیں. یلبثو، وہ ٹھہرے، لام بے سے، لبسا. یہ آپ نے لفظ کہاں پڑھا ہے پہلے؟ بقرہ میں. کس کے واقعے میں؟ جو 100 سال سوئے رہے، حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں. لم یلبسو، وہ نہیں ٹھہرے، وہ نہیں پڑے رہے، الا مگر ساعتن، ایک لمحہ. سا سیکنڈ کو کہتے ہیں. من النہاری، دن کی. یتعارفون، وہ پہچان رکھتے تھے. عین ریفے سے ہے عرف، تعارف. تعارف کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں، تعارف سے یتعارفون، ایک دوسرے سے تعارف رکھتے تھے، بینہم، آپس میں. جس دن اللہ انہیں اکٹھا کرے گا انہیں لگے گا کہ دنیا میں جو وقت انہوں نے گزارا ایک دوسرے کی جان پہچان میں، وہ وقت گویا دن کا ایک لمحہ تھا. ٹھیک ہے. یعنی آخرت میں جب اٹھائے جائیں گے نا تو آخرت کی لامحدود زندگی سامنے ہوگی، اینڈ لیس لائف. اس وقت دنیا کی زندگی ایسے لگے گی جیسے راہ چلتے کسی سے چند لمحے کی ملاقات ہو گئی. آپ راہ چلتے جا رہے ہیں، کوئی جان پہچان کا مل گیا تو آپ اس سے کھڑے ہو کر سلام دعا کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، مگر اس کی خاطر آپ اپنا اصل کام نہیں چھوڑتے، اور آپ اس کی خاطر اپنے گھر والوں کو ناراض نہیں کرتے، ہے نا. کسی راہ گیر کی خاطر آپ اپنے مقصد کو بھی نہیں چھوڑتے اور اپنے پیاروں کو بھی ناراض نہیں کرتے. بھئی وہ تو راہ گیر ہے، مجھے کیا پتا کون ہے، ایک لمحاتی ملاقات تھی. تو دنیا کی حیثیت ایسے ہی لگے گی اس وقت. اور تعلقات کی بات اس لیے خاص طور پر کی گئی کہ ہم دنیا کے زیادہ تر جرائم اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پیاروں کے لیے کرنے ہوتے ہیں. یعنی جیسے اولاد کے لیے کرتے ہیں، جی بیویوں کے لیے کرتے ہیں، شوہروں کے لیے کرتے ہیں، اللہ رحم فرمائے عشق معشوقیوں میں کرتے ہیں، غلط تعلقات بنا کر کرتے ہیں، یہی کچھ ہوتا ہے نا، دوستوں کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ کریم فرما رہے ہیں اس دن دنیا کے تعلقات ایسے لگیں گے جیسے دن کے ایک سیکنڈ میں کسی سے ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے نا. ایسے بندے کے لیے آپ اپنے اصل مالک کو، اصل دوست کو چھوڑیں گے؟ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. اپنی جاب چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. کچھ نہیں چھوڑیں گے. بھئی ایک لمحے کے لیے ملتے ہو، نہیں ملنا نہ ملو، تمہاری خاطر میں اپنے کام کیوں خراب کروں؟ تو ہم اپنی اصل جاب چھوڑے ہوئے، اپنے اصل رب کو چھوڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق بہت ہی تھوڑے عرصے کے لیے، اور روز قیامت ہمیں لگے گا یہ ایک لمحہ تھا گویا زندگی کا. کیونکہ ہمیں اس دنیا کا احساس نہیں ہے. یہی تو ایمان بالغیب ہے. اس بات کو مانے اور عقل کے ترازو میں تولے، یہی تو ڈیمانڈ ہے. تو آپ ایک بات یاد رکھیں، اگر ایک بندہ ہمارے ساتھ غلط کرتا ہے، ہم یہ سوچ کر غلط نہیں کر سکتے کہ اس نے غلط کیا ہے، اب میرا دل نہیں مانتا کہ میں اس کے ساتھ اچھا کروں، کیونکہ اللہ نے ہمارا یہ عذر قبول نہیں کرنا، اللہ نے ہمارا یہ بہانہ قبول نہیں کرنا.
ہمیں اپنے اعمال نامے کو درست رکھنا ہے، ہم نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ لہٰذا ہر گھر میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مسائل ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو صحیح رکھیں۔ ہمارا زیادہ زور ہوتا ہے دوسرے کے اعمال پر، جی اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے کیا، حساب کس نے دینا ہے، اس نے کیا، آپ نے، اس نے۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں وہ بہترین خیر خواہی کرنی چاہیے جو ہم کر سکیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے رویے صحیح رکھنے چاہیے۔ اپنے ترازو کی فکر کریں، اگلے کے ترازو کی چھوڑ دیں، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ لہٰذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس دن کے اعتبار سے رشتوں کو غور کریں، بیٹھ کر سوچیں، ٹھیک ہے؟ قد بلا شک و شبہ خسیرہ خسارہ پایا الذین ان لوگوں نے کذبوا جنہوں نے جھٹلا دیا بلقاء ملاقات کو اللہ بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور یا پھر یہ کہ اس روز لوگ سوچیں گے اور جان لیں گے کہ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کیا آج وہ خسارے میں ہیں۔ یعنی قیامت کے دن جب اللہ انہیں اٹھائے گا تو انہیں پہلی بات یہ پتا چلے گی کہ ہم نے ایک لمحاتی تعلق کی خاطر اپنی اس زندگی کو خراب کر دیا، اور دوسرا وہ بخوبی جان لیں گے کہ اللہ رب کریم نے ہمیں جس ملاقات کا بتایا تھا کہ مجھ سے تم نے قیامت کے دن ملنا ہے، اس ملاقات کو جھٹلا کر ہم نے اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر لیا۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹھتے ہی قیامت کے دن پتہ چل جائے گا کہ ہم خسارے میں ہیں یا نفع میں ہیں، اور یہ بھی اس دن صاف نظر آ جائے گا کہ خسارے میں ہم اپنی غلطی سے مبتلا ہوئے۔ کسی کے پاس کسی دوسرے پر الزام لگانے کا موقع نہیں ہوگا، سب جان لیں گے کہ اپنے انکار کی وجہ سے پھنسے، اور خود کردہ علاج نیست، اپنی غلطی کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا۔ تو اس وقت پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج ہم غور کر لیں، آج وقت ہے ہمارے پاس، اور جب تک زندگی ہے کچھ بھی لیٹ نہیں ہوا، کچھ بھی لیٹ نہیں ہوا۔ جیسے یہی ایک سوال میرے سامنے بہت دفعہ آیا، ہر نئی طالبہ یہ سوال اٹھاتی ہیں کہ اب آدھی عمر گزار کر بچے جوان ہو گئے تو ہم پردہ کر لیں، تو سارے کہتے جوانی میں تو کیا نہیں۔ بھئی جب حکم سمجھ آیا اس وقت لبیک کہیں۔ اور پھر میرا سوال یہ ہے کہ جب انصار کی خواتین پر حکم اترا تو کتنی خواتین جوان تھی، کتنی بوڑھی تھی، کوئی حساب ہے؟ کوئی حساب نہیں ہے۔ اور یہ کس نے کہہ دیا کہ بوڑھی عورتوں پر پردہ نہیں؟ اللہ نے کہیں کہا ہے کہ بوڑھی عورتیں پردہ نہ کریں، انہیں اجازت ہے ایسے پھرنے کی؟ کوئی ایسا حکم نہیں ہے بھیا۔ جب جیتے جی ہم کر لیں، دیر نہیں ہوئی۔ مجھ سے میرے بڑے پیارے ایک بچے نے یہ سوال کیا، بہت اچھا بچہ ہے، لیکن جو ماحول چلتا ہے، تو جب میں نے آغاز میں فیس ویل نہیں کرتی تھی، تو جب میں نے فیس ویل کیا تو اس نے مجھے کہا کہ اب آپ نے فیس ویل کیا، اب تو ہم آپ کو دیکھ چکے ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا موت سے پہلے جب بھی انسان پلٹ آئے تو وہ دیر نہیں ہوتی۔ اور اس نے میری اس بات کو سننے کے بعد یعنی بڑی سنجیدگی سے لیا۔ تو بات یہی ہے کہ ہمیں خود یہ سمجھنا ہے کہ یہ تو توبہ ہے، اور توبہ کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں۔ اس طرح تو پھر کبھی کوئی توبہ ہی نہ کرے، سارے کہیں کہ جی زندگی کا اتنا حصہ گناہوں میں گزر گیا۔ آپ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ کس عمر میں جا کر مسلمان ہوئے؟ کیا فرق پڑتا ہے، ہوئے نا مسلمان، صحابی کہلائے۔ ابو بکر واحد شخص ہے جن کی 4 نسلوں کو صحابیت کا شرف حاصل، اور چوتھی نسل یعنی اوپر کی طرف پہلی نسل جو تھی صرف ان کے ابا ہی تھے، ماشاءاللہ مسلمان ہوئے۔ تو عمر اعمال کو متاثر نہیں کرتے، جب اللہ کا پیغام پہنچے اسی وقت قبول کر لے، بس یہی ڈیمانڈ ہے۔ تو آج ہمیں محسوس کرنا ہے، آج یہ فیصلہ کرنا ہے۔ وہ تب پچھتائے کیا ہوا تھا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، تو پہلے جو ہے وہ آپ کھڑا کریں نا، بڈاوا بنا کر وہ جو کھڑا کیا جاتا ہے اسکیئر کرو، تو وہ پہلے ہمیں کرنا ہوگا۔ وہ ہمارا تقویٰ ہے نا، ہمارا اسکیئر کرو، وہ ہمیں بتاتا ہے یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، حفاظت کرتا ہے دشمنوں سے ہمارے اعمال کی۔ تو اسے آج قائم کرنا ہوگا۔ قیامت کے دن جان تو سب جائیں گے، مگر اس جاننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا، اس جاننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہی سورہ فجر میں اللہ فرماتے ہیں نا
یتذکر الانسان ان لہ الذکر، اس وقت سب انسان جان جائیں گے مگر کہا جائے گا اب سمجھے ہو، اب سمجھے ہو. تو اب سمجھنے کا کیا فائدہ، وقت گزر چکا. یہی بیان یہاں بھی کیا جا رہا ہے کہ اس وقت ہر کوئی جان لے گا کہ جس بندے نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا وہ خسارے میں ہے. یعنی نیکوکار تو دنیا میں بھی مانتے تھے، وہاں پریکٹیکلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور جو انکاری ہیں وہ جان بھی لیں گے اور مان بھی لیں گے. وما کانوا مہتدین، وہ ہدایت نہیں پا سکے. کیوں نہیں پا سکے ہدایت؟ آخرت کو جھٹلانے کی وجہ سے. آخرت کو جھٹلانے کی بنا پر ہدایت نہیں مل سکتی. اسی لیے آج ہم ہدایت نہیں پا رہے. ہم جو مسلمان ہیں نا، پیدائشی دنیا کی سیکنڈ لارجسٹ نیشن، مذہب کے اعتبار سے دوسری بڑی قوم ہے ہم دنیا کی، اور ہماری اتنی بڑی تعداد کسی سمت میں سفر نہیں کر رہی، حالانکہ وہی نماز ہے، وہی سب کچھ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نمازیں پڑھنے والے بھی دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، نمازیں پڑھنے والے بھی گالیاں زبان پر رکھے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھنے والے بھی بد دیانت ہیں، بد لحاظ ہیں، بے مروت ہیں. سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں ہے، چینج کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ آخرت کا یقین نہیں. چینج آخرت کے یقین سے آتا ہے. جس کو جس وقت یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ مجھ سے میرے رب نے حساب لینا ہے اور لازماً مجھے یہ حساب دینا ہے، اس وقت ایک تبدیل شدہ انسان بن جاتا ہے. وہ اپنا ہر کام یہ سوچ کر کرتا ہے میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اور یہی وہ خوف ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بندے کو رلاتا ہے. یعنی بندہ، میں اس کی اصل معنی میں کہہ رہی ہوں کہ بندگی جس چیز کا نام ہے اسے ادا کرنے کے لیے جو ہمت آپ نے دکھائی وہ سوائے انبیاء کے کسی کو نصیب نہیں. اور انبیاء میں بھی آپ جیسی مثالیں چند ہی ملیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الہمت شخص کا حال یہ تھا کہ آپ راتوں میں رویا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے. رات میں تو اتنی طویل نماز پڑھتے تھے کہ پیروں پہ سوجن آ جاتی تھی، ورم آ جاتا تھا. تو ام عائشہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اگلی پچھلی خطائیں معاف ہو چکی ہیں، آپ کیوں اتنی طویل نماز پڑھتے ہیں، کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں شکر گزار بندہ بنوں؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف سے بہت روتے تھے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اسی لیے آپ نے حج کے موقع پر بھی کہا لوگوں جب اللہ تم سے میرے بارے میں پوچھیں گے تو کیا بیان دو گے، کیا گواہی دو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم گواہی دیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. آپ نے 3 مرتبہ کہا اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. اس لیے کہا کہ قیامت کے دن انبیاء سے سوال ہوگا کیا تم لوگوں نے پیغام پہنچا دیا؟ اگرچہ اللہ یہ بات جانتے ہیں لیکن سوال ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا خوف تھا کہ یہ سوال مجھ سے ہونا ہے، میری ذمہ داری کے بارے میں، اور اسی لیے آپ نے لوگوں سے گواہی دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسری پریشانی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ گاہ بنایا جائے، آپ کی ذات سے متعلق شرک کیا جائے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں 4-5 دن رہ گئے تھے، یعنی اس کے بعد آپ نے وفات پائی، اس وقت تو کسی کو علم نہیں تھا. اپنی وفات سے 4-5 دن پہلے آپ کی حالت بہتر ہوئی، جسے ہمارے یہاں وہ بھی کہتے ہیں بدھ، جو آخری بدھ، ہاں جی آخری چہار شنبہ. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کچھ طبیعت بہتر تھی تو مسجد میں لاسٹ ٹائم تشریف لائے. آنے کی بھی ہمت نہیں تھی، کہا کہ مجھے مسجد لے چلو. تو حضرت عباس اور علی رضی اللہ عنہما جو آپ کے کچھ قریبی عزیز تھے نا، وہ بعد میں جیسے پہلے جماعت ہو جاتی تھی پھر کچھ قریبی صحابی رک جاتے تھے، اور یہ 2-3 لوگ جو خدمت پہ رکے ہوتے تھے یہ پھر نماز پڑھ لیتے تھے جماعت سے. تو حضرت عباس اور علی آپ کے پاس تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے. تو ام عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ میں اتنی ہمت نہیں تھی اتنے دن کی بیماری کے بعد کہ آپ پیر سیدھا کر لیتے. تو آپ کو ایک طرف سے علی نے ایک کندھے سے سہارا دے رکھا تھا، ایک طرف سے عباس نے، تو آپ کو لے کر اپنے سہارے سے جا رہے تھے. تو آپ کے پیر ایسے الٹے تھے نا، تو آپ کے انگوٹھے دونوں گھسٹتے جا رہے تھے اور ان سے زمین پر لکیر بنتی جا رہی تھی کہ آپ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنا پیر سیدھا کر لیتے، اس قدر ویکنس تھی. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے جائے گئے، مسجد میں بیٹھے ابو بکر کے دائیں جانب. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیچھے ہونا چاہا مگر آپ نے اشارے سے روک دیا. تو پھر جماعت ہوئی، ابو بکر آپ کی اقتدا کرتے رہے اور صحابہ ابو بکر کی.
اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، لوگوں سے کچھ باتیں کی، چند باتیں کی. آپ نے پوچھا کہ لوگوں مجھے پتا چلا میرے موت کے بیماری کے صدمے سے تم لوگ پریشان ہو. لوگوں نے کہا جی ہم بہت پریشان ہیں. آپ نے فرمایا جتنے لوگ آئے مر گئے، یہ عارض جدائی تو سب کا مقدر ہے، میں نے بھی مرنا ہے، قیامت کے دن اب ہماری ملاقات حوض کوثر پر ہوگی. پھر ایک دو نصیحتیں فرمائی عورتوں کے بارے میں، انصار کے بارے میں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تم لوگ میری قبر کو کبھی سجدہ گاہ مت بنانا، اور میرے بارے میں کبھی مبالغہ آرائی مت کرنا، مجھے بس اللہ کا بندہ اور رسول کہتے رہنا. اور اے لوگوں، یہ بات میں تم لوگوں کو کئی بار پہنچا چکا ہوں. صحابہ نے کہا جی ہاں آپ ہمیں بتا چکے ہیں. تو آپ نے پھر انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر 3 مرتبہ کہا اے اللہ تو گواہ رہنا. کس بات پر؟ کہ میں نے ان کو وصیت کر دی کہ میں صرف اللہ کا بندہ اور رسول ہوں، مجھے میری حد سے مت بڑھانا، اور کبھی میری ذات کو پرستش کا مرکز نہ بنانا. ہم نے آپ کی یہ وصیت بھی بلا دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات میں جواب دہی کی اتنی فکر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تو اس پر گواہ رہنا، اللہ کو گواہ بنایا، اللہ تو اس پر گواہ رہے، اللہ تو اس پر گواہ رہے. یہ ہے آخرت کی فکر. اسی فکر میں ابو بکر رویا کرتے تھے، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ستاروں برابر نیکیاں عمر کی ہیں، اور عمر کی ساری نیکیوں کے مقابلے میں ابو بکر کی غار کی ایک نیکی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو اس نیکی والے بندے کے بارے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی تھے، اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے. اور عمر بن العاص کی بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب انہوں نے کہا آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے تو آپ نے کہا عائشہ سے. انہوں نے کہا میں مردوں میں پوچھ رہا ہوں تو آپ نے کہا عائشہ کے باپ سے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ یعنی بخوبی یہ جانتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر پر سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، سب سے زیادہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے میچ کرتی تھی، بغیر ملاقات کیے، بغیر ملے ہوئے. الگ الگ بات کی جاتی تھی، جواب ایک ہی آتا تھا. اتنے ہم مزاج تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ان کا حال یہ تھا کہ زمانہ خلافت میں ایک دن باغ میں کچھ دیر کے لیے بیٹھے تو وہاں ایک اونٹ بیٹھا جگالی گا رہا تھا. تو کہنے لگے اونٹ تو مجھ سے اچھا ہے، تجھے یہ تو فکر نہیں کہ حساب دینا ہوگا. اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ کاش اللہ مجھ سے کوئی حساب نہ لے، مجھے معاف کر دے، برابر سرابر انعام بھی نہ دے، حساب نہ لے مجھ سے. تو بہت روتے تھے اس بات پر، بہت روتے تھے. تو ان کی بیوی نے کہا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو کہنے لگے میرے سوا کسی کو بھی نہیں رونا چاہیے، مجھے تو سالوں کا حساب دینا ہوگا. اگر کوفہ میں روڈ پر چلتے ہوئے خچر کو ٹھوکر لگے گی اس پر بھی عمر پکڑا جائے گا، تو میرے سوا کسی کو نہیں رونا چاہیے. اس قدر شدید فکر تھی ان کو کہ اللہ کے سامنے حساب دینا. یہی وہ فکر تھی جس پر ابو طلحہ جیسے صحابی جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچاتے ہوئے اپنا ہاتھ گوا دیا، وہ رویا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بس میں چاہتا ہوں مرنے کے بعد اللہ مجھے مت اٹھائے، مجھے ختم کر دے، مجھے اللہ کے سامنے حساب نہ دینا. اور آپ دیکھیے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ صحابی تھے، بڑی خدمات سر انجام دی، مصر فتح کیا، فاتح مصر ہے، اور مصر میں ایسا ماشاءاللہ اسلام کا بیج ڈالا کہ پورا مصر نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ عرب کی پوری تہذیب کو، اسلام کی پوری تہذیب کو اڈاپٹ کر لیا، زبان تک بدل دی. جب تک وہاں اسلام رہے گا اور ہمیشہ رہے گا تب تک آپ دیکھیں گے کہ اکاؤنٹ چلتا رہے گا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ. لیکن ان کا حال یہ تھا کہ جب وفات کا وقت آیا تو بہت روتے. تو ان کے بیٹے عبداللہ نے حوصلہ دیا، عبداللہ بن عمر جو مشہور صحابی ہیں، انہوں نے حوصلہ دیا کہ ابا کیوں اتنا روتے؟ تو ان کا بیٹے موت کے خوف سے نہیں روتا، اس دکھ سے روتا ہوں کہ میری زندگی میں 3 مرحلے آئے. پہلا مرحلہ تھا جب میں اسلام کا دشمن تھا، میں مر جاتا میں کنفرم جہنمی تھا. دوسرا مرحلہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آپ کی خدمت میں نمازیں پڑھی، آپ کے ساتھ جہاد کیا، تب مر جاتا کنفرم جنتی تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اور ہم لوگوں نے اپنی مرضی سے کئی کام کیے جو خلافت میں ہوئے نا، مسئلے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کیمپ میں تھے. تو اس حوالے سے انہوں نے بات کی کہ ہم نے کئی کام اپنی مرضی سے کیا، مجھے نہیں پتا اللہ مجھے بخش دیں گے یا اللہ مجھے سزا دیں گے، میں اس خوف سے روتا. اور اتنی اس بات کی فکر تھی کہ کہنے لگے کہ مجھے دفن کرنے کے بعد نہ میری قبر پر اتنی دیر رکنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے کاٹ کے تقسیم کر دیا جائے، کہ 2-2.5 گھنٹے نہیں 4-5 گھنٹے رکنا، 2-2.5 گھنٹے تو اونٹ گائے کی قربانی میں لگ جاتے. اور اللہ سے خوب دعا کرنا میرے لیے کہ یعنی کہ میں بخشا جاؤں. اس قدر فکر تھی کہ حساب ہوگا، حساب ہوگا. تو جب یہ سوچ ذہن میں ہوتی ہے نا تو پھر انسان کچھ اور ہی بندہ بن جاتا ہے، اس کا ذہن کچھ اور ہو جاتا ہے.
اس کی ذہن سازی اور طرح کی ہوتی. تو یہ تو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کا تذکرہ ہے. ہم بعد کی بھی بادشاہوں کو دیکھتے ہیں نا، جب تک اسلام کی تعلیم رہی بادشاہوں میں تو ان کا مزاج اور تھا، بالکل اور تھا. تو ہارون رشید نے امام قصی کو اپنے ساتھ ایک مرتبہ رکھا، یعنی ان کو دعوت دی تو اپنے ساتھ رکھا. تو ہارون نے نہیں، مامون نے، ہارون کے جو بیٹے تھے مامون رشید. تو کہتے ہیں رات کو سو گئے، ان کو اپنے ساتھ سلایا، ان کی صحبت میں رہنے کے لیے دیر تک باتیں کرتے رہے، پھر سو گئے. تو رات میں امام قصی جو ہے وہ اٹھ کر بیٹھے. یہ قرات کے بہت بڑے امام ہیں، بہت نام کمایا انہوں نے قرات میں. تو یہ اٹھ کر بیٹھے تو مامون ان کے اٹھنے سے آہٹ سے اٹھ گئے. تو کہنے لگے کیا ہوا؟ تو کہنے لگے مجھے پانی پینا. تو مامون جا کر پانی لیا. اب ان کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ بادشاہ وقت جا کر پانی لے آئے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس لیے آپ سے کہہ دیا کہ آپ کسی خادم کو کہیں گے. تو انہوں نے کہا آپ تو جانتے ہی ہیں سید القوم خادمہم، حدیث بیان کی کہ قوم کا سردار ہی اصل خادم ہوتا، کہ وہ اتنی بڑی اس وقت کی سب سے بڑی حکومت کے بادشاہ بھی تھے اور سپر پاور کے بادشاہ تھے، لیکن اللہ کے سامنے جواب دہی کی وجہ سے اس حد تک خوف خدا تھا کہ رات کے وقت ملازم کو نہیں جگایا، خود جا کر پانی لیا. اس زمانے میں کمروں میں تو نہیں رکھے جاتے تھے نا، تو جا کر خود لے آئے. اس حد تک فہم تھا دین کا. تو جب تک دین کا فہم ایک بندے میں رہے گا وہ بندہ حاکم بن کر بھی بندہ ہی رہے. عمر بن عبدالعزیز جب حاکم بنے تو دیکھیں کیسے شدید دیندار آدمی تھے. تو مالک بن دینار اسی زمانے کے بزرگ ہیں نا، بہت بڑے عالم ہیں. تو انہوں نے خطبے میں کہا جمعے کے، لوگ کہتے ہیں مالک بن دینار زاہد ہے، دنیا میں دلچسپی نہیں لیتا. کہنے لگے زاہد تو عمر بن عبدالعزیز ہے، دنیا اس کے پاس جھک مار کر آئی اور اللہ کی قسم اس نے دنیا کو ٹھکرا دی کہ حاکم بن کر حاکمانہ شوکت نہیں ہے. تو کہنے لگے زاہد تو عمر بن عبدالعزیز. تو بات یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہوتا ہے پھر انسان ایک مختلف انسان بنتا. تو آپ دیکھیں ان کی بیوی کا نام فاطمہ تھا، عمر بن عبدالعزیز کی، خلیفہ کی بیٹی تھی، بھائی بھی خلیفہ رہے تھے، ٹھیک ہے، اور میاں بھی خلیفہ رہے تھے. تو جب یہ خلیفہ بنے عمر بن عبدالعزیز تو ان کے سسر نے جہیز میں، یعنی جہیز میں تو نہیں کہنا چاہیے، جہیز تو ہم یہاں کے لوگ کہہ دیتے ہیں، مطلب کہ شادی کے موقع پر اپنی بیٹی کو تحفے میں زیورات دیے تھے اور انہیں بہت قیمتی جواہرات لگے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جواہرات آپ بیت المال کو واپس کریں گے، کیونکہ مجھے کیا پتا کہ والد کے جائز کمائی سے ہیں یا انہوں نے لوگوں کے ناجائز کمائی بھی شامل کی. تو انہوں نے خاموشی سے واپس کر دی. انہوں نے کہا یا آپ چوز کر لیں، یا آپ یہ رکھ لیں یا میرے ساتھ رہیں. تو انہوں نے واپس کر دیے. تو بعد میں جب عمر بن عبدالعزیز فوت ہو گئے تو جو نگران تھا بیت المال کا وہ ملنے کے لیے آئے، خزانچی، وہ کہنے لگے کہ آپ کے وہ زیورات میں نے الگ ہی رکھے رہے، تو آپ حکم کریں تو میں واپس لا دوں. تو عمر بن عبدالعزیز اپنے سے متعلقہ سب جائیدادیں وغیرہ سب بیت المال کو دے چکے تھے. بہت تنگی ترشی کا وقت. دیکھیں وہ شہزادی تھی، حقیقی شہزادی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ غداری کروں اور ان کے مرنے کے بعد ان کے فیصلے کو غلط قرار دوں، تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ خدا کا خوف تھا اصل میں کہ قیامت کے دن تو ملاقات ہونی ہے نا. اور آپ دیکھیں کہ عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے، جو ان کا فرسٹ ڈے تھا، تو بہت مصروف دن تھا. تو دوپہر میں آ کر کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کی نیت سے لیٹے، ظہر کے وقت، قیلولہ جسے کہتے ہیں. تو ان کے بیٹے نے آ کر کہا کہ آپ سے ملنے کے لیے وفد آیا بیٹھا. تو انہوں نے کہا کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں پھر ملتا ہوں. تو ان کے بیٹے نے کہا ابا جی آپ کو یقین ہے کہ آپ سونے کے بعد اٹھیں گے بھی؟ تو وہ رو پڑے، بیٹے کا ماتھا چوما اور کہنے لگے کہ بیٹے تم نے بہت صحیح بات کی، اور چلے گئے. اب ہمارے جیسا باپ ہوتا تو کہتا اچھا تو ایسے انتظار ہے میں کدوں مرا. سوچ کا فرق ہے سارا. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی سوچ کتنی اچھی رکھی تھی کہ بیٹے نے بالکل صحیح نصیحت صحیح وقت پر کی. ہمارے اندر تو اس نصیحت کی صلاحیت بھی نہیں ہے. ہمارا تو کوئی گھر کا فرد کہتا ہے نا میں تھک گیا ہوں میں آرام کر لوں نماز قضا پڑھ لوں گا، تو ہم کہتے ہیں ہاں سو جاؤ کوئی بات نہیں، خیر ہے 2 نمازیں قضا کر لینا. تصور نہیں ہے ذہنوں، نہ خدا کے سامنے کھڑے ہونے کا، نہ جواب دہی کا.